در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ خلاف محبوب کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا۔ خلاف محبوب کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا۔ خدا بھی ہوگا ادھر ہی اے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ خدا بھی ہوگا ادھر ہی اے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ کیا ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب۔ کیا ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب۔ نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا۔ نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ جو دل سے مائل ہو، جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقدر۔ جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر۔ کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا۔ کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے کی سیرت طیبہ کی 47ویں مجلس میں اللہ پاک نے ہم سب کو حاضری نصیب کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین و حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل مبارک زندگی 63 سال پر محیط ہے. یہ 63 سال 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. آپ کی مبارک زندگی کا پہلا حصہ وہ آپ کی ولادت سے لے کر کے آپ کی بعثت یعنی نبوت ملنے تک کا ہے. یہ پہلا حصہ آپ کی زندگی کا یہ کل کتنے سال پر محیط ہے؟ یہ 40 سال پر ہے. دوسرا حصہ ہے جو آپ کی بعثت یعنی نبوت ملنے سے لے کر آپ کی ہجرت مدینہ طیبہ تشریف لے جانے تک ہے. یہ دوسرا حصہ کل کتنے سال پر مبنی ہے؟ 13 سال. تو زندگی کے کل 53 سال آپ علیہ السلام کی مکی زندگی ہے. تیسرا حصہ وہ ہے جو آپ کی ہجرت سے لے کر آپ کی وفات دنیا سے تشریف لے جانے تک ہے، اور یہ آپ کی مبارک زندگی کا آخری حصہ ہے. اس کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 10 سال. تو 53 اور 10 یہ کتنے ہو گئے؟ 63 سال. ہماری بات چل رہی ہے تیسرے مرحلے پر جس کو مدنی دور کہتے ہیں. اس مدنی دور کی کل مدت 10 سال ہے. 10 سالوں میں آپ علیہ السلام نے جو اصل اور بنیادی کام کیا وہ ایک اسلامی ریاست کی تأسیس یعنی بنیاد رکھی اور ایک اسلامی معاشرہ دنیا کے نقشے پر قائم ہوا. 10 سالہ محنت کا خلاصہ وہ یہ ہے، ایک اسلامی ریاست اور ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آیا. اب یہ جو مدنی زندگی ہے اس کو پھر تقسیم کیا گیا 3 مرحلوں پر. مدنی زندگی کے 10 سال وہ 3 مرحلوں میں گزرے. پہلا مرحلہ ہے جس کو خطرات اور ان کا مقابلہ، اس پہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے، اور اس مرحلے کی کل مدت کتنی تھی؟ 5 سال 8 مہینے. پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوا فتح کی ابتدا صلح حدیبیہ سے اور اس کے آثار. اس دوسرے مرحلے کی کل مدت کتنی ہے؟ 1 سال 11 مہینے. اور آج کی مجلس میں انشاءاللہ مدنی دور کا یہ دوسرا مرحلہ ختم ہو جائے. پھر تیسرا اور آخری مرحلہ مدنی زندگی کا وہ فتح کی تکمیل اور اس کے آثار. پھر اس کے بعد آئندہ مجلس سے شروع ہو جائے. جی تو مدنی دور دوسرا مرحلہ فتح کی ابتدا اور آثار، کل مدت 1 سال 11 مہینے. جی آج کی مجلس میں ہم بات کریں گے مدنی دور کے دوسرے مرحلے کے سن 8 ہجری کے واقعات. کل 10 سال مدینہ طیبہ میں گزرے. اب آپ بتائیں کہ 7 سال گزر گئے، 8واں سال اب شروع ہوگا. تو آپ کی مبارک زندگی کے اس دنیا میں کتنے سال رہ گئے؟ جی 3 سال رہ گئے نا. 7 سال گزر گئے، 8 9 10 3 سال رہ گئے اور 2 مہینے.
ربیع الاول میں پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ آج کی مجلس میں بات ہوگی سن 8 ہجری کے واقعات پر، اور یہ بڑا اہم سال ہے اسلام کی بنیادوں کے مضبوط ہونے کے لیے۔ جی آج بات ہوگی سن 8 ہجری کے کون سے اہم واقعات۔ سب سے پہلے کفر کے اندھیروں سے نور اسلام تک 3 ایسے خوش نصیب اسلام میں آئے ہیں اس سال کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے کفر کے زمانے کے، اللہ نے ان کو اس سال ہدایت دی، سفر سن 8 ہجری میں۔ دوسری بات ہوگی سریہ غالب ابن عبداللہ لیثی رضی اللہ عنہ، سفر سن 8 ہجری۔ سریہ شجاع ابن وہب اسدی رضی اللہ عنہ، ربیع الاول سن 8 ہجری۔ سریہ کعب ابن عمیر غفاری رضی اللہ عنہ، ربیع الاول سن 8 ہجری۔ پانچویں بات ہوگی غزوہ موتا، جمادی الاولی سن 8 ہجری، اور آخری بات سریہ ذات السلاسل، جمادی الاخری سن 8 ہجری۔ جی پہلی بات، سن 8 ہجری میں کچھ خوش نصیب ایسے تھے جو کفر کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں داخل ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں، مکی زندگی کے 13 سال گزر چکے ہیں اور مدنی زندگی کے 7 سال، 13 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 20 سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر چکے ہیں، دعوت دے چکے ہیں، قربانیاں دے چکے ہیں، اپنے آپ کو تھکا چکے ہیں۔ ایک لمحہ آپ نہیں بیٹھے سکون سے، آپ نے تمام مجلسوں میں سنا کہ ہر سمت میں آپ گئے، محنت کی، فتنوں کو دبایا، ہر ایک تک دعوت پہنچائی، یہاں تک کہ پوری دنیا کے بڑے بادشاہوں کو دعوت دی۔ لیکن بعض دل اتنے سخت تھے، پتھر دل، ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن 8 ہجری یہ خوشیوں کا سورج لے کے طلوع ہوا اسلامی تاریخ میں۔ 3 بڑے بڑے لوگ اسلام کے دامن میں آئے، حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ابن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 کفر کے زمانے کے بڑے لوگ، قیمتی ترین لوگ، یہ اسلام میں آئے۔ کیسے آئے؟ ہر ایک کا واقعہ بہت دلچسپ اور عبرت آموز ہے۔ عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ یہ وہ شخص ہیں جو مکہ مکرمہ کے سب سے سمجھدار ذہین آدمی کہلاتے تھے، اور جس مسئلے میں مشورے میں وہ پھنس جاتے، حل نہیں نکلتا، تو کہتے بھئی عمرو ابن العاص کو بلاؤ۔ تو ایک تو سمجھدار، زیرک بہت، اور پھر بہادر انتہائی درجے کے، دونوں صفات جمع تھی، سمجھداری بھی، بہادری بھی۔ ان کے مشورے اور ان کی بات کو مشرکین مکہ بہت بڑی حیثیت دیتے تھے۔ اب عمرو ابن العاص کا معاملہ کیا ہوا؟ جب غزوہ خندق میں، آپ نے سنا غزوہ خندق احزاب میں، جس میں سب سے بڑی تعداد میں کفر آیا، مدینے کو گھیر لیا، لیکن اللہ کی شان کہ خائب و خاسر ناکام ہو کے چلا گیا۔ جب یہ واپس گئے مکہ مکرمہ تو عمرو ابن العاص اب سوچنے لگے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بدر میں ہم ناکام ہوئے، احد میں ہم نقصان اٹھا کے آئے، ہر جگہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اور اب خندق میں تو ہم یقین کر کے گئے تھے کہ مدینہ طیبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ان کی نسل ختم کر دیں گے، لیکن ہم بھاگ کے آئے۔ اب دل اندر سے بے چین کر رہا ہے، کہا یہ تو بڑی ذلت والی زندگی ہے، اب تو نہیں رہا جاتا۔ تو دل میں ایک خیال آیا عمرو بن العاص کو کہ ہو نہ ہو یہ مسلمانوں کے پیغمبر ایک دن مکہ بھی آ جائیں گے اور اس کو بھی فتح کر لیں، لہذا اس سے پہلے کچھ سوچنا چاہیے، کیا کریں؟ تو دل میں آیا کہ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ ہے جس کا تذکرہ آیا، اس کے پاس جانا چاہیے، وہ ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ ہے، طاقت ہے، میں جا کر اس کے پاس پناہ لے لوں گا اور وہ مجھے پناہ دے دے گا، تو اگر مکہ فتح بھی ہوا، کچھ بھی ہوا، لیکن یہ کہ میری ذات، میری جان محفوظ ہو جائے۔ یہ سوچ کر عمرو بن العاص روانہ ہوئے، کہاں؟ حبشہ، نجاشی کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ کی شان یہ وہی وقت تھا جب حضور علیہ السلام کے قاصد اور نمائندے خط لے کر گئے تھے، مکتوبات ذہن میں ہے نا، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس، تو ایک خط نجاشی کے نام بھی آپ علیہ السلام نے بھیجا، اور
جس صحابی کے ہاتھ بھیجا اس کا نام کیا تھا؟ عمرو ابن امیہ زمری رضی اللہ عنہ۔ جب عمرو ابن العاص پہنچے نجاشی کے دربار میں، اسی وقت یہ صحابی خط دے کر باہر نکل رہے ہیں اور عمرو ابن العاص اندر جا رہے ہیں۔ پہچان تو گئے، ایک جگہ کے رہنے والے، سالوں ساتھ گزرے، لیکن اب فرق ایمان میں ہے، وہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے۔ انہوں نے جب عمرو ابن امیہ کو نکلتے ہوئے دیکھا تو ویسے ہی ان کا موڈ خراب تھا، اور جب دیکھا کہ پیغمبر کا نمائندہ مجھ سے پہلے پہنچ چکا ہے تو اور غصہ آیا۔ تو اندر جا کر نجاشی کو تو پہلے سلام کیا، سجدہ تعظیمی کیا، اور مکہ میں ایک خاص چمڑا بنتا تھا، وہ ہدیے کے طور پہ پیش کیا جو نجاشی کو بہت پسند تھا، اور پھر اس سے کہا کہ میں آپ کے پاس اس مقصد سے آیا ہوں، لیکن کہا یہ جو ابھی ایک نوجوان آپ کے دربار سے نکلا ہے یہ کیوں آیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ اپنے پیغمبر کا خط لے کر آیا۔ کہا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کو میرے حوالے کر دیں۔ کہا آپ کیا کریں گے؟ کہا میں اس کو مار ڈالوں گا۔ عمرو ابن العاص کو نہیں پتا تھا کہ نجاشی اسلام لے آیا ہے، آخری پیغمبر، لہذا اس نے جب کہا کہ میں اس کو مار ڈالوں گا تو نجاشی بے انتہا غصہ ہوا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے گھونسا عمرو ابن العاص کے چہرے پہ مارا کہ تم نے ہمت کیسے کی میرے سامنے ایک قاصد کو مارنے کی۔ پھر اس نے عمرو ابن العاص کو کہا کہ عمر، کیا اب بھی تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ اب بھی نہیں آئی؟ کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ پیغمبر برحق ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ یہ نجاشی دعوت دے رہا ہے، جس کو حضور کا تازہ خط ابھی ملا ہے، خود ابھی مسلمان ہوا ہے، لیکن داعی بناؤ کہ میں کہہ رہا ہوں تم بھی ایمان لے آؤ۔ عمرو ابن العاص کا دل تو پہلے سے ہلا ہوا تھا، ٹوٹا ہوا تھا، بس نجاشی کی بات چوٹ بن کر لگ گئی، ہاتھ بڑھایا اور نجاشی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ اللہ کی شان، کہاں حضور کی محنت اور اسلام کہاں لا رہے ہیں، یہ مسلمان ہو گئے، اب مطمئن ہو گئے۔ اب نجاشی نے کہا کہ جاؤ مدینہ طیبہ، حضور سے مل کر آؤ، وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ یہ روانہ ہو گئے اور مدینہ طیبہ کے لیے نکل گئے۔ یہ تو عمرو بن العاص کا مسئلہ ہے۔ ادھر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، ان کو بھی جب غزوہ خندق سے واپس ہوئے، مکہ آئے، وہ مجلسیں ختم ہو گئی تھی، بڑے بڑے سردار مارے گئے، تو بددل ہو گئے، اور جا کے مشرکین کے سردار تھے صفوان ابن امیہ، ان سے کہا صفوان، ہماری تو زندگی کا رنگ پھیکا ہو گیا، وہ رونقیں ختم ہو گئی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری زمین اس پیغمبر کے تابع بن جائے گی، کیا ہمیں اسلام قبول نہیں کر لینا چاہیے؟ خالد ابن ولید کہہ رہے۔ صفوان نے کہا ساری دنیا بھی ایمان لے آئے، میں تو نہیں لاؤں گا، تمہاری مرضی۔ اب خالد ابن ولید شش و پنج میں ہے کہ کیا کریں۔ اللہ کی شان، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے، پیچھے تفصیل سے بات آئی نا، سن 6 ہجری عمرۃ القضاء کے لیے آپ علیہ السلام آئے، اور جب آ رہے تھے تو اب 2000 کا مجمع ہے، مرد ہیں، بچے ہیں، مستورات ہیں، سواریاں ہیں، ایک ماحول بنا ہوا۔ خالد ابن ولید نے کہا کہ میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں نہیں دیکھ سکتا کہ مسلمان ہمارے شہر میں اس طرح ہے، لہذا میں بھاگ جاؤں گا۔ یہ مکہ سے نکل کر آگے پیچھے غائب ہو گئے۔ حضور علیہ السلام جب آئے، حضرت خالد ابن ولید کے سگے بھائی تھے، ان کا نام تھا ولید ابن ولید، بیٹے کا نام بھی ولید، والد کا نام ولید، یہ پکے مسلمان اور صحابی تھے، اور یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آ رہے مکہ میں۔ بھائی کو بڑی خواہش تھی کہ میرا بھائی خالد ابن ولید ایمان لے آئے۔ جب حضور آئے تو حضور علیہ السلام نے کہا ولید، خالد کہاں ملے گا، ان کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا میں ڈھونڈ کے آتا ہوں۔ ولید گئے، ڈھونڈا حرم میں، ادھر ادھر پہاڑوں میں، کہیں نہیں ملے خالد، سمجھ گئے کہ وہ بھاگ گئے۔ حضور علیہ السلام نے عمرہ فرمایا، حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا، اب واپس جا رہے ہیں۔ تو ولید بہت پریشان ہوئے کہ اب بھی خالد ابن ولید ایمان نہیں لائے، محروم رہے۔ ایک خط لکھا،
بھائی نے بھائی کو اب خط لکھا، ولید ابن ولید اپنے بھائی خالد ابن ولید کو خط لکھا۔ خط میں کیا لکھا؟ پہلی بات کہا خالد تم اتنے سمجھدار اور ذہین آدمی ہو، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ابھی تک تم ایمان قبول کیوں نہیں کر رہے، تمہارا دل تمہیں آمادہ کیوں نہیں کر رہا۔ پھر کہا تمہیں پتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب مکہ آئے تو تمہارا نام لے کر پوچھا کہ خالد کہاں ہے، تمہاری تلاش ہوئی تم ملے نہیں، لہذا جیسے ہی موقع ملے آ جاؤ اور اس پیغمبر کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کر لو۔ وہ خط پڑھا، پہلے سے دل زخمی تھا، اب 100% مطمئن ہو گیا، اور پھر فرماتے تھے جب یہ جملہ اس میں لکھا تھا کہ حضور علیہ السلام نے تمہارا نام لے کر پوچھا ہے، تو کہا میرے دل کو ایک جھٹکا لگا کہ میں تو ساری زندگی ان کے مقابلے پہ آیا ہوں، ان کو تکلیفیں دیے، ان کو ستایا ہے، اور آپ میرا نام لے کر پوچھ رہے ہیں کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ کہ میں جانے لگا، راستے میں یہ صحابی ملے عثمان ابن ابی طلحہ، یہ وہ انسان ہے جن کے پاس ہمیشہ کافروں کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں رہتا تھا جب بھی کافروں کا لشکر روانہ ہوتا، اور یہ وہی خاندان ہے جن کے پاس بیت اللہ شریف کی چابی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اسی خاندان میں بیت اللہ کی چابی چلتی ہوئی آ رہی ہے، تو یہ بہت معزز تھے مکہ میں۔ خالد آ رہے تھے، دیکھا عثمان ابن ابی طلحہ ملے، یہ بھی پریشان، تو حضرت خالد نے کہا اکیلا آدمی ہے، ان سے بات کر لیں، مجھے کیا خیال ہے، میں تو اسلام قبول کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں بھی تیار ہوں، میں بھی تیار ہوں۔ نکلے کیسے مکہ سے؟ تو کہا کل تنعیم کے قریب بطن یاجج، پہلے تذکرہ آیا اس جگہ کا، کل جا کر وہاں پہنچ جائیں گے اکیلے اکیلے، جو پہلے پہنچ جائے وہ دوسرے ساتھی کا انتظار کرے، ٹھیک ہے۔ حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں میں تیار ہوا، اپنے کپڑے اٹھائے، اور جب بطن یاجج پہنچا دیکھا عثمان ابن ابی طلحہ میرا انتظار کر رہے تھے، دونوں ساتھ ہو کے گئے، روانہ ہوئے۔ اب عمرو ابن العاص حبشہ سے آ رہے اور یہ دونوں حضرات مکہ سے جا رہے ہیں مدینہ، اور ہوتے ہوتے مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ ہے قضاع، وہاں پر تینوں مل گئے۔ اب یہ دو گھبرا گئے کہ یہ تو بڑا سخت آدمی تھا کفر کے زمانے میں، یہ گھبرا گئے کہ یہ سخت آدمی ہے، کہیں جاسوسی تو نہیں ہو رہی، کیسے آنا ہوا؟ تو خالد ابن ولید نے کہا بھائی ہم تو اسلام قبول کر رہے ہیں، اس نے کہا میں بھی اسلام قبول کروں۔ 3 ساتھی مل گئے، اب روانہ ہوئے۔ پتہ چلا مدینہ طیبہ میں تو حضرت خالد ابن ولید کے بھائی آئے، ولید ابن ولید، اور کہا کہ خالد ابن ولید کو کہا تمہیں پتہ ہے حضور علیہ السلام کو پتہ چلا تو بہت خوش ہوئے اور تمہارا نام لے کر تمہیں دعائیں دی۔ ان تینوں کو لے کر گئے، جب مسجد نبوی کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے باہر نکل کر ان تینوں کا استقبال فرمایا، تینوں کا، تینوں اب ایک ایک کر کے آئے۔ سب سے پہلے عثمان ابن ابی طلحہ آئے، آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پہ ہاتھ رکھا، کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر حضرت خالد ابن ولید آگے بڑھے، آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پہ ہاتھ رکھا، لیکن کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً زندگی آپ کی مخالفت میں گزر گئی، اب آیا ہوں تو اس کا کفارہ ادا کروں گا، اس کی تلافی کروں گا، لیکن کیا میری سابقہ زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اسلام کا کلمہ سابقہ زندگی کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پریشان نہیں۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، یہ آ گئے۔ پھر عمرو ابن العاص آئے، یہ تو کفر کے بہت بڑے سردار تھے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے عمرو ابن العاص جب آئے تو انہوں نے سر نہیں اٹھایا حضور کے سامنے، جھکے ہوئے سر کے ساتھ آئے، آخر تک سر جھکا ہوا ہے۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، مشکات شریف میں روایت ہے، عمرو ابن عاص نے ہاتھ آگے کیا پھر پیچھے کیا، آپ پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا عمر، فرمایا یا رسول اللہ میں ایمان تو لاؤں گا لیکن ایک شرط لگاؤں گا، ایک شرط ہے۔ فرمایا کیسی شرط؟ کہ آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے سے اللہ میری
سابقہ زندگی کی لغزشوں کو معاف کر کے مجھے جنت میں داخل کریں گے؟ آپ نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہا والہجرۃ یہدم ما کان قبلہا والحج یہدم ما کان قبلہا۔ فرمایا عمر، اسلام سابقہ زندگی کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت سابقہ زندگی کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، حج سابقہ زندگی کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جو فرماتے تھے میں نے حضور کے ہاتھ پہ شرط لگائی تھی کہ مجھے جنت میں داخلہ ملے گا، یہ بھی کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ تین بڑے بڑے لوگ اس 8 ہجری میں اسلام میں آئے اور پھر اتنا اسلام کے لیے استعمال ہوئے۔ یہ فاتح مصر ہے عمرو ابن عاص، مصر فتح کیا۔ یہ فاتح شام ہے خالد ابن ولید۔ اللہ نے ان سے آگے آپ سنیں گے ابھی کتنے بڑے بڑے کام لیے۔ تو یہ 3 حضرات اس سال کفر کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں داخل ہو گئے۔ جی، اس کے بعد کچھ جماعتیں آپ علیہ السلام نے اس سال روانہ کی۔ کچھ دعوت کی جماعتیں تھیں، کچھ فتنوں کو روکنے والی جماعتیں تھیں۔ حضرت غالب ابن عبداللہ لیثی رضی اللہ عنہ سفر سن 8 ہجری میں مدینہ طیبہ سے اس طرف کدید جگہ ہے، کدید نام کی جگہ ہے، اور یہاں پر آپ علیہ السلام نے حضرت غالب ابن عبداللہ کو بھیجا کچھ صحابہ کے ساتھ کہ جا کر ان کو دعوت دو، دین کی بنیادی باتیں ان کو سکھا کے آؤ۔ یہ خالصتاً دعوت کی ایک جماعت لے کر یہاں آئے، اور پھر مدینہ طیبہ جب واپس پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دوبارہ بھیجا۔ بھاگ گئے اور وہ صحابی مطمئن ہو کے واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے تیر برسا کے پوری جماعت کو شہید کر دیا، صرف امیر بچ گئے تھے۔ تو آپ علیہ السلام اس وقت تو کچھ نہیں کہا، لیکن بعد میں فوراً ان کو بھیجا کہ جا کر کے ان کی سرکوبی کر کے آؤ۔ حضرت غالب ابن عبداللہ گئے اور ان کے سارے ٹھکانے ختم کر کے اور ان کے شریر لوگوں کو مار کر واپس مدینہ طیبہ آئے۔ جی، پھر حضرت شجاع ابن وہب اسدی رضی اللہ عنہ ربیع الاول سن 8 ہجری میں ان کو آپ علیہ السلام نے بھیجا مدینہ طیبہ سے۔ یہ علاقہ تھا السی۔ آپ نے سنا کہ اس طرف عرب کے بڑے قبائل آباد تھے، ان کا مضبوط سسٹم تھا، اور قبائلی شرارتوں کو آپ علیہ السلام نے ایک ایک کر کے ختم کیا، لیکن یہ ایک جنگجو قبیلہ تھا، اس نے اچانک سر اٹھایا، فتنے کی کوشش کی، جانے والے قافلوں کو لوٹنے لگے۔ تو حضرت شجاع ابن وہب رضی اللہ عنہ گئے اور اس فتنے کو ختم کر کے اپنی جماعت کو لے کر واپس مدینہ طیبہ آئے۔ جی، اس کے بعد حضرت کعب ابن عمیر غفاری رضی اللہ عنہ ربیع الاول سن 8 ہجری میں ان کو بھیجا مدینہ طیبہ سے تبوک کے قریب، بالکل یہ شام کی سرحد ہے، ذات اطلاح نام کا علاقہ تھا۔ یہاں پر ایک آدمی بیٹھ کر کے ایک جماعت بنا رہا تھا اور منصوبہ بندی کر رہا تھا مدینہ طیبہ پر حملے کی۔ آپ کے استخبارات کا نظام، یہ بات بار بار آئی، یہ بہت سخت تھا، مضبوط۔ آپ کو اطلاع ملی، آپ نے حضرت کعب ابن عمیر کو بھیجا اور جا کر ان لوگوں کو یہاں سے بھگا دیا۔ بھگانے کے بعد پھر بحفاظت واپس آ گئے۔ جی، اچھا، اب اس سال سن 8 ہجری کا ایک انتہائی اہم اور اسلامی تاریخ کا بڑا اہم معرکہ جس کو غزوہ موتا کہتے ہیں، یہ میم پر پیش پڑھیں گے ہم۔ عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں نا غزوہ موتا، یہ موتا نہیں ہے، یہ جگہ کا نام ہے موتا۔ اس موتا کے علاقے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، آگے وہ آ جائے گا کہ آپ علیہ السلام خود نہیں گئے، اس میں خود نہیں گئے، صحابہ کو بھیجا۔ تو یہاں غزوہ ہونا چاہیے یا سریہ ہونا چاہیے، لیکن یہ غزوہ ہے، یہ بات آگے آئے گی۔ یہ جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری، غزوہ موتا کا سبب کیا تھا، اس میں حالات کیا بنے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، بہت غور سے سننے کا واقعہ ہے۔ جی، سبب کیا تھا؟ آپ حضرات نے سنا 2-3 مجلس قبل مکتوبات نبوی، آپ علیہ السلام نے پوری دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو اور بعض علاقوں کے گورنروں کو خطوط لکھے تھے، کسی نے اچھا سلوک کیا، کوئی اسلام بھی لے آیا، اور کچھ نے بدترین سلوک کیا۔ ایک خط آپ نے بھیجا حضرت حارث ابن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ صحابی تھے، شام کے گورنر شرحبیل ابن عامر غسانی کے پاس،
یہ بھی وہ بدبخت تھا جس نے آپ علیہ السلام کے خط کو پھاڑ دیا تھا. اس کے پاس مکتوب دے کر حضرت حارث کے، اس نے خط تو پھاڑا لیکن غصے میں آ کر اس نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تھا، جو آپ کے سفیر اور نمائندے تھے. اور یہ دنیا کا نظام اس وقت سے پہلے سے لے کر آج تک ہے. کسی بھی ملک کے سفیر کے قتل کا مطلب ہوتا ہے اعلان جنگ اور کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر محسوس کیا کہ اگر ہم فوراً قدم بڑھاتے ہیں نقصان ہوگا. دیکھیں حکمت تھی، موقع کا انتظار کیا. جب موقع مناسب لگا کہ اب بدلہ تو لینا ہے، اصلاح تو کرنی ہے، تو اب آپ علیہ السلام نے سفیر کا بدلہ لینے کے لیے لشکر روانہ کیا. اس لشکر کی کل تعداد کتنی ہے؟ 3000. یہ تو ہو گیا سبب. اب حالات کیا بنے اس کے؟ یہ بڑا عجیب معرکہ ہے. آپ علیہ السلام نے 3000 پر امیر مقرر کیا سب سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ کو. اب لشکر روانہ ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا زید ابن حارثہ تمہارے امیر ہوں گے. اگر یہ شہید ہو جائے تو پھر دوسرے نمبر پہ حضرت جعفر ابن ابی طالب تمہارے امیر. اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ ابن رواحہ تمہارے امیر ہوں گے. یہ بھی شہید ہو جائے تو پھر مسلمان خود اپنا امیر طے کریں. یہ جملے ہی اشارہ کر رہے تھے کہ یہ 3 حضرات مشکل ہے واپس آئیں. آپ نے 3 حضرات کے خود نام لیے کہ بھئی ایک ایک کر کے اگر ضرورت پڑے گی تو امیر بنے گا 3، اور 3 کے بعد چوتھا پھر حالات کو دیکھ کر خود طے کر. 3000 کا لشکر روانہ ہو گیا. کہاں کے لیے؟ غزوہ موتا کے لیے روانہ ہوا. اب آپ نقشے میں دیکھیں گے کہ یہ علاقہ کہاں پر ہے. یہ وہ لشکر کے عمرہ ہے، حضرت زید ابن حارثہ، پھر حضرت جعفر ابن ابی طالب، پھر عبداللہ ابن رواحہ. پھر مسلمانوں نے خود جو اپنے امیر طے کیے وہ کون تھے؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ. جی اب جب لشکر روانہ ہوا، سیرت سے ہمیشہ یہ سبق ملتا ہے، آپ نے کوئی جماعت بغیر ہدایات کے روانہ نہیں فرمائی، ہمیشہ ان کو ہدایت تھی. آپ نے لشکر کو ہدایت دی، فرمایا اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ من کفر باللہ، جاؤ جہاد کرو اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جس نے اللہ کا انکار کر دیا. لیکن چند باتیں یاد رکھو، لا تغدروا، دھوکہ مت دینا کسی کافر کو بھی، ولا تغیروا، غارت گری لوٹ مار مت کرنا، لا تقتلوا ولیدا، کسی شیرخوار چھوٹے معصوم نابالغ بچے کو قتل نہیں کرنا، ولا امرأة، نہ کسی عورت کو، ولا کبیرا فانیا، نہ کسی انتہائی بوڑھے کو، ولا منعزلا بصومعته، نہ ان کی عبادت خانوں کو گرانا. اسلامی لشکر جہاد کے لیے جا رہا ہے لیکن ہدایات دیکھیں، کہیں ظلم زیادتی یہ جذبہ نہیں ملے گا. ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة، کوئی کھجور کا درخت سرسبز درخت نہیں کاٹنا. ولا تهدموا بناء، ان کی بنی ہوئی عمارتوں کو مت توڑ. اتنا خیال ایک کفر کی طاقت کا کہ بھئی ان باتوں کا خیال رکھنا. ہمارا جن سے ٹکراؤ ہے ہمارا مقصود وہ ہے، بلا وجہ کسی کو نہیں تنگ کرے. یہ حضرت روانہ ہو گئے. جی یہ مدینہ طیبہ سے 3000 کا لشکر روانہ ہوا، اور امیر کون ہے؟ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ. یہ چلتے چلتے آیا، یہ علاقہ ہے معان. معان میں یہ لشکر پہنچ کے رک گیا. اب آگے کے نقشے کے لیے اس طرف آ جائیں دوستوں، یہ بھی معان ہے. اس معان میں یہ 3000 کا لشکر رک گیا آرام کرنے. یہاں ایک اطلاع ملی بڑی عجیب. اطلاع یہ ملی کہ بھائی جن سے ٹکرانے آپ جا رہے ہو، یعنی جو شام کی جو سلطنت ہے، اس نے یہ سن کر کے مسلمان مقابلے کے لیے آ رہے ہیں اپنی فوج نکال دی ہے، اور ان کی فوج کی تعداد 1 لاکھ ہے. 1 لاکھ. اور پھر اطلاع یہ آئی کہ ہرقل جو روم کا بادشاہ ہے، اس نے ان کی اعانت کے لیے مزید 1 لاکھ فوج بھیجنے کا اعلان کیا، یعنی 2 لاکھ کافر، اور مقابلے میں مسلمان کتنے؟ 3000. کوئی اسباب اور عقل کے درجے میں جوڑ ہی نہیں ہے نا کہ 3000 2 لاکھ سے بڑھ جائے.
یہاں پہنچ کر یہ لشکر رک گیا، اور جب یہ باتیں آئی تو پھر رک گئے۔ یہ تو سوچ میں بھی نہیں تھا کہ لاکھوں سے مقابلہ ہوگا، ہم سمجھے ہم سے زیادہ ہزاروں میں ہوں گے۔ واپس جائیں، حضور کو پیغام بھیجیں، مزید افراد منگائیں، کیا کریں؟ یہ مشورہ چل رہا ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ آئے، کیا مشورہ ہو رہا ہے؟ کہا یہ اتنی تعداد۔ اب عبداللہ ابن رواحہ نے خطبہ دیا، کہا نکلے کس ذات کے لیے ہو؟ اگر اللہ کے لیے نکلے ہو، اللہ کے راستے میں، تو پھر ہم لاکھ اور ہزار کا فرق نہیں کریں گے، ہم جائیں گے، ہمیں حضور نے بھیجا ہے۔ اب ایسی جذباتی ہمت دلائی کہ 3000 کا لشکر معان سے روانہ ہوا۔ یہ موتا کا مقام ہے، یہاں پر مسلمانوں کا لشکر پہنچ گیا۔ 1 لاکھ مقابلے میں کافر، 3000 مسلمان۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے لشکر کی صفیں بنائی، ترتیب بنائی، سب سے پہلے اپنا گھوڑا لے کر کود گئے میدان میں، اور ایسا بہادری سے لڑتے رہے، لیکن بالآخر کافروں کے نرغے میں آئے اور شہید ہو گئے۔ پہلے امیر شہید ہو گئے، جھنڈا نیچے گر رہا ہے، تو حضرت جعفر ابن ابی طالب آگے گئے اور انہوں نے حضور کے حکم کے مطابق وہ جھنڈا اٹھا لیا۔ اب عجیب بات یہ کہ یہ معرکہ ہو رہا ہے موتا میں، جو شام روم کے قریب ایک علاقہ ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا منظرنامہ ایسے پیش کیا مسجد نبوی میں جیسے سب کچھ آپ کے سامنے ہو۔ دیکھیں، یہ وہ معرکہ موتا کا میدان کارزار ہے، یہ آج کی تصویر ہے۔ اب یہ اردن کا علاقہ ہے، اردن جو ایک عرب ملک ہے نا، اردن، اس میں موتا کا علاقہ آ گیا۔ آگے اب یہ حضور علیہ السلام کا منبر ہے، یہ موتا کا میدان ہے، آپ مدینہ میں بیٹھے ہوئے، صحابہ کی جنگ ہو رہی ہے موتا میں، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اعلان کیا نماز کے بعد کہ لوگ جمع ہو جائیں، صحابہ منبر کے پاس جمع ہو گئے، آپ بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا زید ابن حارثہ میدان میں کود گئے، جیسے ہر چیز آنکھوں سے دیکھ رہے، اللہ آپ کو ایسے دکھا رہے ہیں۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ زید ابن حارثہ لڑ رہے ہیں اور اتنے کافروں کو مارا۔ پھر فرمایا زید ابن حارثہ شہید ہو گئے۔ پھر فرمایا زید ابن حارثہ کو میں نے دیکھا کہ جنت میں داخل ہو۔ یہ فرما رہے ہیں اور آپ کے آنسو بہ رہے ہیں، مسلسل رو۔ پھر فرمایا اب جھنڈا جعفر نے سنبھال لیا، اب جعفر لڑ رہے ہیں۔ فرمایا جعفر کا ایک بازو کاٹ دیا گیا، سیدھا ہاتھ، جعفر نے الٹے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا، جعفر کا الٹا بازو کاٹ دیا گیا، جعفر نے دونوں کو ملا کر جھنڈا پکڑ لیا۔ پھر فرمایا جعفر بھی شہید کر دیے۔ فرمایا میں نے دیکھا جعفر جنت چلے گئے۔ پھر فرمایا جعفر کو اللہ نے جنت میں 2 پر دے دیے، اس لیے کہ ان کے 2 ہاتھ کٹ گئے، تو فرمایا ان کو اللہ نے 2 پر دے دیے جس کے ذریعے سے وہ جنت کی سیر کرتے ہیں، اڑتے ہیں۔ پھر فرمایا اب جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ نے اٹھا لیا، یہ بڑے بہادر صحابی۔ فرمایا عبداللہ ابن رواحہ لڑ رہے ہیں۔ پھر فرمایا ہائے عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے، تینوں امیر شہید ہو گئے وہاں۔ فرمایا اب جھنڈا ایک صحابی نے اٹھا لیا۔ اب جھنڈا جب، اس لیے کہ یہ بنیاد ہوتی ہے جہاد میں کہ جھنڈا نہیں گرے ورنہ ہمت ٹوٹتی۔ 3 امیر چلے گئے، اب میدان جنگ میں امیر کیسے طے ہو؟ ایک صحابی حضرت رافع رضی اللہ عنہ، یہ آئے فوراً جھنڈا اٹھا لیا، جھنڈا سنبھال لیا، لیکن اعلان کیا کہ مسلمانوں 3 امیر شہید ہو گئے، فوراً اپنا امیر طے کرو تاکہ میں جھنڈا دے دوں۔ اب ہر طرف لڑائی ہے، تو لوگوں نے کہا رافع تم ہمارے امیر ہو، کہا نہیں میں امیر نہیں، امیر کوئی اور طے کرو۔ اب اس میں مشورہ ہوا، حضرت خالد ابن ولید امیر بن گئے، جھنڈا حضرت خالد کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ آپ مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا اب جھنڈا اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار کے پاس آ گیا، سیف من سیوف اللہ، حضرت خالد کا لقب ہے نا، اللہ کی تلوار۔ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ اپنی اس تلوار کی مدد فرما اور اس کے ذریعے سے اس جماعت کو غلبہ نصیب فرما۔
اب حضرت خالد ابن ولید آئے. اب وہ تو ایک زمانوں کے کمانڈر تھے، میدانوں کے آدمی تھے. انہوں نے کیا کیا؟ ساتھیوں کو آہستہ آہستہ کہا کہ سمٹتے پھیلتے چلے جاؤ میدان میں، جمع نہیں رہو ایک جگہ پہ. اب جنگی حکمت عملی کا پھیل جاؤ، دور دور ہوتے چلے جاؤ اور کوشش کرو کہ مغرب کا وقت ہو جائے. اب صحابہ بکھر گئے ادھر ادھر، مغرب ہو گئی، اصول کے مطابق جنگ رک گئی. اب سب واپس آ گئے. اب حضرت خالد ابن ولید نے لشکر کو جمع کیا. اب دیکھیں، اب سوچ رہے ہیں کہ 3000 تینوں امیر چلے گئے، سامنے لاکھ کافر ہیں، کیا کریں؟ حضرت خالد ابن ولید نے صحابہ سے کہا کہ میری چند باتوں پہ غور کرو. جو کل تک دائیں پر تھا وہ بائیں میں آ جائے، بائیں والا دائیں میں آ جائے، جگہ بانٹ دی. اور کہا جو آگے تھا وہ پیچھے چلا جائے، پیچھے والا آگے آ جائے. جگہ بالکل تقسیم کر دی صحابہ کی. ایک دوسرا کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد سے فجر تک پوری رات صحابہ ترتیب بنائے، ڈیوٹیاں بنائے، اللہ اکبر کے نعرے لگائے. پوری رات ہم نے یہ نعرے لگانے تاکہ ان کو محسوس ہو کہ جیسے کوئی جماعتوں کی جماعتیں آ رہی ہیں مسلسل. حضرت خالد ابن ولید کی ذہنیت کو آپ دیکھیں، انسان حیران. اب ساری رات اس اللہ کے نام میں طاقت الگ ہے، زور الگ ہے. رات گزر گئی، فجر کی نماز جب ہو گئی، اب دوبارہ مسلمانوں کی صفیں بنی. اب اللہ کی شان یہ نہیں، انسان کل جو آپ کے سامنے ہے لیکن آج دیکھا نیا چہرہ ہے. چونکہ مسلمانوں کی جگہ تقسیم ہو گئی نا، کافر اسی جگہ پہ. جب آیا دیکھا نیا صحابی ہے، اس نے دیکھا سامنے نیا صحابی ہے، اس نے دیکھا نیا صحابی. انہوں نے کہا یہ نئے چہرے کیسے آئے؟ کہا بھائی ساری رات اللہ اکبر کی آوازیں آئی ہیں، لگتا ہے مدینہ سے جماعتیں آ کر ان کے ساتھ شامل ہوئی. حالانکہ وہی لوگ ہیں، لیکن ان پر اب ایسا رعب پڑا. جب لڑائی شروع ہوئی، اب حضرت خالد ابن ولید نے کہا کہ لڑیں گے لیکن ایک جگہ جمع نہیں ہو، اطراف میں رہے. ان کو اپنے پیچھے دوڑائے، بھگائے، تھکائے. اب مغرب تک ان کو اس طرح حضرت خالد ابن ولید آگے کرتے تھے، پھر پیچھے کرتے تھے، پیچھے کرتے تھے، پیچھے کرتے تھے. ہوتے ہوتے اس موتا کے علاقے سے مسلمانوں کی جماعت کو بالکل بحفاظت پیچھے گئے. کافر جتنا آتے تھے ان کے پیچھے نقصان ہو رہا ہے، جتنا آ رہا ہے نقصان ہو رہا ہے. اب حضرت خالد نے بڑی حکمت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو محفوظ کیا. کفر کا بہت بڑا نقصان ہوا اور یہ بحفاظت اگلے دن مسلمانوں کو لے کر مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئے. اپنی ساتھیوں کی حفاظت کی اور مدینہ طیبہ میں اب داخل ہو رہے. مدینہ طیبہ میں بڑا انتظار تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوا، کون زندہ ہے، کون چلا گیا دنیا سے اور کون کون شہید ہوا ہے. تو آپ علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ صحابہ کی جماعتیں جب واپس آتی تھی جہاد سے تو ایک جگہ تھی، آپ وہاں جا کر ان کا استقبال کرتے تھے سواریوں کے ساتھ. دوسرا آپ نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ مدینہ کے بچے جب آئیں تو ہر ساتھی اپنی سواری پر ایک ایک بچے کو بٹھائے گا. یہ آپ کا معمول تھا، ایک ایک بچہ سواری پر بیٹھ جائے گا سب کے ساتھ. اب جب خالد ابن ولید آئے، آپ علیہ السلام باہر نکلے استقبال کے لیے. عورتیں انتظار میں. حضرت جعفر ابن ابی طالب چونکہ حضور کے سگے چچا زاد بھائی تھے، اور یہ حبشہ سے تازہ آئے تھے، آپ نے سنا. ان کی اہلیہ حضرت اسما بنت عمیس وہ انتظار میں تھی کہ شاید میرے شوہر زندہ ہیں. تو آپ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو دیکھا حضرت جعفر کے چھوٹے بیٹے تھے، وہ بھی باقی بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں کہ شاید میں بھی اپنے والد کا استقبال کروں. تو آپ نے ان کو، اس بچے کو اپنی سواری پہ بٹھا دیا، حضرت جعفر کے بیٹے وہ. جب آپ واپس آنے لگے تو حضرت اسما رضی اللہ عنہا کو کسی نے بتا دیا کہ بھئی آپ کے شوہر شہید ہو گئے. وہ بہت زور سے چیخی چلائی. آپ نے فرمایا اسما تم پریشان نہ ہو، اللہ پاک نے مجھے تمہارے شوہر کا مقام دکھایا ہے جنت میں، وہ اپنے پروں کے ذریعے سے جنت کی سیر کرتے ہیں. پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا اسنعوا
لآل جعفر طعاما، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دو، اس لیے کہ اس صدمے نے ان کو مشغول کر دیا۔ اب یہاں پر میرے دوستوں بزرگوں ایک مسئلہ قیامت تک کے لیے طے ہو گیا جس میں ہمارے معاشرے میں بڑی کوتاہیاں ہیں۔ میت، جس گھر میں میت ہو جائے اس گھر میں کھانے کا انتظام میت کے گھر والے نہیں کریں گے۔ یہ رشتہ داروں کی، اہل محلہ کی یا دوستوں کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم 3 دن تک اس گھر میں چولہا نہیں جلے، ان کے لیے کھانا آئے گا۔ وہ 3 دن تک اپنا صدمہ ہے ان کے دلوں پر۔ اب الٹ ہو گیا ہے دوستوں، اب میت الگ پڑی ہے اور یہاں خاندان کا خاندان تیار ہو کے آئے، یہ مشورہ کرتے ہیں بھائی کتنی دیگیں منگانی ہے، کتنا کھانا لانا ہے۔ اب جب آئے گی تدفین، پھر سارے خاندان، سب لوگ، یہ عمومی بات ہے، سب پھر ماشاءاللہ دسترخوان پہ ڈٹ کر کھانا کھا کے جائے۔ یہ اتنا ایک حکم ٹوٹتا ہے دوستوں، اس کی اصلاح کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ میت کے گھر کا کھانا 3 دن تک عام لوگ استعمال نہیں کریں گے، ان کے لیے 3 دن تک انتظام کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ میت کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، اب گھر والے بیچارے سمجھتے ہیں ہمیں انتظام کرنا ہے، وہ پیسے اٹھا کے 3 دن تک کھانا منگا رہے ہیں۔ اگر اس گھر میں کوئی نابالغ بچہ ہے جس کا اس مال میں حصہ ہے، اس کے پیسے استعمال ہوئے جو حرام ہے، بڑے مسائل ہیں، اس لیے ان باتوں کی اصلاح کریں دوستوں۔ 3 دن تک کم از کم میت کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام باقی رشتہ دار، خاندان، دوست، اہل محلہ کریں گے۔ 3 دن کے بعد پھر ان کی مرضی، جو اپنی ترتیب پر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم مختلف چیزوں کو اپنے ساتھ باندھ چکے ہیں کہ بھئی آج اس عنوان پہ بیٹھیں گے، پھر اس عنوان پہ بیٹھیں گے۔ تو تیسرے دن مثال کے طور پہ قرآن خوانی کی، قرآن کریم تو ایصال ثواب مقصود ہے وہاں پہ، لیکن اب اس قرآن خوانی کے بعد جب پھر بریانی اور قورمے کی دیگیں ہیں، یہ ہم لائے تو اس نیت سے تھے کہ بھئی میت کو ایصال ثواب پہنچ جائے۔ سوال یہ کہ کھانے والا کون ہے؟ کس غریب یتیم کو آپ نے کھلایا؟ وہی سارے آپ کے لکھپتی کروڑ پتی رشتہ دار آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کھا لیا، چلے گئے۔ اس لیے میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں دوستوں، مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ میت کے لیے ایصال ثواب میں جو قرآن خوانی کی جائے، اس کے بعد جو کھانا ہے اس کے اصل حقدار وہ غربا، مساکین، فقراء ہے، اگر آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ ہاں اگر آپ نے دعوت کی ہے تو وہ پھر الگ مسئلہ ہے۔ تو ان کمزوریوں کی اصلاح بہرحال بہت ضروری ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے انتظام کرو، اور بہرحال ہر گھر کے اندر ایک بحران مچا ہوا تھا، تو یہ غزوہ موتا ہوا، لیکن اللہ پاک کا نظام تھا کہ ایک بہت بڑا اثر پڑا روم پر، شام پر، سب کے دلوں پر ایک دھاگ بیٹھ گئی کہ بھئی اب ہماری خیر نہیں ہے، یہ چند ہزار آئے اور ہمیں شکست دے کے واپس چلے گئے۔ تو اس کا بڑا اثر پڑا پورے جزیرۃ العرب سے باہر کے علاقے۔ جی، یہ ہے اردن میں وہ یادگار جہاں ان شہداء کی قبریں، تینوں شہداء کی قبریں، اور یہ وہ مسجد ہے جو مسجد جعفر کے نام سے، حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے نام پر۔ اب میں نے عرض کیا نا کہ موتا یہ اردن کے علاقے میں آ چکا ہے، یہ ان کی قبریں۔ جی، اب وہ سوال آپ کے سامنے ہے کہ غزوہ تو وہ ہے جس میں آپ علیہ السلام شریک ہوئے ہوں، جبکہ موتا میں تو آپ تشریف نہیں لے گئے۔ سوال بنتا ہے نہیں بنتا ہے دوست؟ سوال تو بنتا ہے، پھر اس کو غزوہ کیوں کہا؟ جی، جواب یہ ہے کہ یہ پورا میدان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کے سامنے اللہ نے رکھا، اور آپ نے اس کی پوری کیفیت ایسے بیان کی گویا کہ آپ علیہ السلام نے خود شرکت فرمائی۔ آپ تو ممبر پہ بیٹھے ہوئے، لیکن بیان ایسے کر رہے تھے جیسے ایک ایک چیز اللہ نے آپ کے سامنے کر دی۔ تو اس کے ساتھ سریہ لگا ہی نہیں، اس کو غزوہ کہا گیا، غزوہ موتا۔ تو ان کی قبریں وہاں بن گئی۔ انسان غور کرے تھوڑی دیر کے لیے کہ صحابہ کی قبریں پوری دنیا میں پھیل گئی، الآخرت کے سفر پہ گئے، لیکن اپنے علاقے میں، مدینہ میں نہیں ہے، کوئی اردن میں، کوئی شام میں، کوئی ترکی میں،
آپ کے پاکستان میں، یہاں سکھر میں، پشاور میں، پنجگور میں کتنے صحابہ کی قبریں یہاں تک آ گئی. یہ کس مقصد کے لیے نکلے؟ اور کتنے خوش نصیب ہیں قیامت کے دن ان جگہوں سے اٹھیں گے اور اللہ پاک کے ہاں ان کا کتنا بڑا اکرام ہو. جی، اس سال کا آخری واقعہ سریہ ذات السلاسل. یہ مدینہ طیبہ ہے اور یہاں سے آپ نے حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ جو اسی سال مسلمان ہوئے تھے، ان کو آپ نے بھیجا. ذات السلاسل یہ علاقہ ہے یہاں پر آپ نے حضرت عمرو ابن العاص کو بھیجا. اور اس بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے، ذات السلاسل والوں نے موتا میں ان کے لشکر کی، کافروں کی بھرپور اعانت کی تھی. اور آپ نے پیچھے ایک بات سنی جو بہت قابل غور ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر معرکے، ہر موقع میں یہ نظر رکھتے تھے کہ کافروں کے ساتھ آنے والوں میں کون کون شامل ہے. بھائی اس سے تو پتہ چلے گا نا کہ آپ کا دوست کون ہے، آپ کا دشمن کون ہے. برے وقت میں جو آپ کی صف میں نہیں کھڑا، آپ کے دشمن کی صف میں کھڑا ہے، مطلب یہ تو آپ کا برا ہے. آپ اس چیز کو نظر میں رکھتے تھے، سمجھ جاتے تھے کہ یہ دشمن ہے چھپا ہوا، لہذا آپ جب واپس آتے تو پھر ان کی تنبیہ کے لیے دستہ روانہ. انہوں نے یہ کام کیا اور آپ علیہ السلام نے یہ بات اپنی نظر میں رکھی، لہذا عمرو ابن العاص کو بھیجا کہ بھئی تم جاؤ. جب عمرو ابن العاص گئے تو پتہ چلا کہ یہ بہت بڑی تعداد میں ہے. اب اللہ کی شان ہر موقع. تو انہوں نے درخواست بھیجی آپ علیہ السلام کو. آپ نے فوراً حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کی قیادت میں 200 آدمیوں کی ایک جماعت روانہ کی. کل 500 بن گئے یہ لوگ. جب یہ حضرات بہرحال یہاں پر گئے تو تھوڑی سی لڑائی ان کی آپس میں ہوئی، لیکن بہرحال ان کے جو سرکش لوگ تھے ان کو مارا گیا اور باقی ان کے مال و اسباب ان سے لے لیے گئے. باقی لوگ ان کے بھاگ کر اس علاقے سے چل گئے. تو حضرت عمرو ابن العاص اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح یہ ذات السلاسل سے ہو کر پھر مدینہ طیبہ واپس آ گئے. یہ سنہ ہجری کے اہم واقعات تھے. جی ختم. اب مدنی زندگی کا دوسرا مرحلہ ختم ہو گیا. اب تیسرا اور آخری مرحلہ مدنی زندگی کا آئندہ مجلس سے ہوگا. اب فتح کی تکمیل ہو رہی ہے. اب آپ علیہ السلام اپنے مقصد کو پورا کر کے اب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے. فتح کی تکمیل اور اس کی نشانیاں. اس تیسرے مرحلے کی کل مدت کتنی ہے؟ 2 سال 6 مہینے. اس پر انشاءاللہ آئندہ مجلس سے بات شروع کریں گے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا. ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی اللہ کے دین میں لگے رہے، دعوت کے کام میں. آج اللہ کے ہاں پہنچ گئے. آج صبح ان کا انتقال ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ پاک حضرت حاجی صاحب کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اللہ پاک بلند فرمائے، ان کے سلسلوں کو، ان کے فکر کو، ان کے جذبوں اور قربانی کو اللہ پاک رہتی دنیا تک باقی اور برقرار فرمائے. اس مجلس میں، مستورات میں جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اللہ پاک سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.